اللہ فرماتا ہے یہ جو 5 شب ہے نا جس کو شب قدر بولتے ہیں، آج کی رات وہ شب قدر کی رات ہے، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یہ 5 رات شب قدر کی ہے۔ اللہ آسمان سے آواز لگاتا ہے کوئی دولت مانگنے والا آجا میری بارگاہ میں دولت دے دوں گا، ہے کوئی شہرت مانگنے والا آجا میری بارگاہ میں میں اسے شہرت دے دوں گا، ہے کوئی جنت مانگنے والا آجا میں اسے جنت دے دوں گا، ہے کوئی عمر مانگنے والا میں اسے طویل عمر عطا کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، رسالت، رسالت، اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ میں اسے طویل عمر، اولاد چاہتا ہے تو اولاد دے دوں گا، سماج میں عزت چاہتا ہے تو عزت دے دوں گا، اگر سماج میں کوئی پوسٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اسے پوسٹ عطا کر دوں گا، اور اگر وہ میرا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے تو وہ بھی عطا کر دوں گا۔ لیکن آؤ تو رب کی بارگاہ میں، تم 1 ہاتھ چلو میں 10 ہاتھ چلوں گا، تو 1 بتا چلے گا میں تیری طرف 1 ہاتھ چلوں گا۔ تو اللہ اعلان کرتا ہے یہ 5 راتیں شب قدر کی ہے، جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو یہ رات میسر ہوتی ہے، وہ ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے جو پورے گاؤں کو نہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی بہت مسرت کی بات ہے، اور یہ بھی نہیں، ایسا نہیں ہو کہ ہر سال یہی بیٹھے، ایسا نہیں ہو، دل میں تڑپ ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، ارے جس کو کام نہیں ہے وہ تو بیٹھ جائے گا، جس کو کام نہیں ہے اس کا بیٹھنا اور جس کو کام ہے اس کا بیٹھنا فرق ہے۔ ایک بغیر کام کو چھوڑے بیٹھ رہا ہے، کوئی کچھ اس کا جا نہیں رہا بیٹھ رہا ہے، اور ایک اپنی تمام دولت کو چھوڑ رہا ہے، تمام میٹنگ کو، تمام دنیا داری کو ایک طرف کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے، اے اللہ یہ دنیا کی چیزیں میرے لیے نہیں ہے، اے اللہ میں بس تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اب یہ سر جھکانے کے بدولت تو مجھے دنیا میں ممتاز کر دے، یا تیری جو تیری قدرت ہو یا جو تیری مرضی ہو وہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی جوان عبادت کرتا ہے نا تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ بڑھاپے کی عبادت اللہ کو قبول نہیں، ارے اب تو مرنے کرے گا، اب تو جانا ہی ہے قبر میں، اب ایمان لا کے کیا فائدہ۔ لیکن نوجوان ہاتھ میں طاقت ہے، ہاتھ میں اس کے دم ہے، سماج میں اس کی طاقت ہے، لیکن وہ اپنی طاقت پر ناز نہیں کرتا، وہ اپنے سماج پر ناز نہیں کرتا، بلکہ اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر کہتا ہے اے اللہ میں تیرا فقیر ہوں، اے اللہ میں تیرا مانگنے والا ہوں، اے اللہ مجھے جو عطا کرے گا تو ہی عطا کرے گا۔ رب خوش ہوتا ہے نوجوانوں کی عبادت سے، اللہ نوجوانوں کی عبادت کو بڑا پسند فرماتا ہے، تو جوانی ایسے نہ جانے دو، جوانی کو ضائع مت کرو، جوانی کو ایرو گیرو کے لیے مت نقصان کرو۔ لیلا کو دل دے کر مجنوں ہوا بدنام، کاش میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، کاش میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ حضرات محترم اپنے نبی سے محبت کیجئے، رب کی بارگاہ میں جھک جائیے، نبی کے قدموں میں جھک جائیے اور کہیے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ حضرات محترم اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ تو میں آپ کو بتا دیا 5 شب کے بارے میں،
اب اس سے آپ کو اندازہ مل گیا ہوگا کہ تراویح ختم کے بعد تراویح پڑھنے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. اس سے آپ کو پتا, میں آپ کو بولوں گا نہیں کہ آپ پڑھنے آؤ, آپ کو بتا دیا یہ 5 رات. اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان راتوں میں آپ کو عبادت کرنی ہے یا گھر میں جا کر سونا ہے یا بازار میں جا کر تفریح کرنی ہے. حضرات محترم, قرآن پاک ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تراویح ختم ہو گئی. کہیں کہیں پر جا کر دیکھیے تو 3 ختم, 4 ختم قرآن پاک سنتے ہیں. 5 دن میں ختم ہوا پھر شروع کر دیے, 5 دن میں ختم ہوا پھر شروع کر دیے, 15 دن میں ختم ہوا پھر شروع کر دیے. حضرات محترم, یہ معاملہ ہوتا ہے. ہم تو ایک ختم پڑھتے ہیں, اس میں بھی نہ ایک دم مونچھوں پہ تاؤ دے کے, ارے ختم پڑھ لیا اب کیا, اب تھوڑی تراویح ہے. حضرات محترم, ان چیزوں کو غور کرنا ہے.